دجال کا حلیہ، سب سے اہم نشانی کون سی بتائی گئی؟ کانا ہوگا. یس، اسی لیے بچپن میں ہمیں جب بھی دجال کی بات کرتے تو پہلے کانا بولتے پھر دجال کہتے، کانا دجال. تو میں کہتی تھی کہ یعنی کہ خالی دجال کیوں نہیں کہتے، کانا دجال کیوں؟ تاکہ وہ بچوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ وہ کانا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا تو تمہارا رب تو کانا نہیں ہے، بس یہیں سے پہچان لینا. بہت آبویس نشانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو تم یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں. یعنی اگر کچھ لوگ اس فتنے میں پڑنے لگے تو تم فوراً سنبھل جانا اس نشانی کو یاد کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اب مزید اسپیسیفائی کر دیا گیا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھلی ہوئی ہوگی. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، لیکن دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی. ایک روایت میں وہ گھنے بالوں والا ہوگا، کثرت سے بال ہوں گے، سب شیشے کی طرح آنکھ. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی آنکھ سب شیشے کی طرح محسوس ہوگی، نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نوجوان گھنگریالے بالوں والا پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو داہنی آنکھ سے کانا تھا، اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا. ایک شخص تھا آپ کے دور میں، وہ ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے. یعنی آپ کو اس کی شکل دکھائی گئی کہ اس شکل کا ہوگا. پست قد، یعنی وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، آ نہیں چکا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو آپ کہیں کہ اچھا وہ تو آپ کیسے کر رہا تھا. پست قد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے اسے نہ سمجھاؤ. یاد رکھو مسیح دجال پست قد، باہر کو نکلی ٹیڑھی پنڈلیوں والا، بہت گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی. اب یہاں پر آپ دیکھیے پھر مٹی ہوئی یعنی باہر ابری ہوئی نہیں، نہ تو ابری ہوئی نہ بالکل اندر گھسی ہوئی. پھر بھی تمہیں اگر اس کو پہچاننے میں شک ہو جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں. سفید رنگ اور سانپ کی طرح سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے متعلق کہ وہ کانا ہوگا، سفید چمکتا ہوا رنگ ہوگا، اس کا سر سانپ کی طرح محسوس ہوگا، جیسے ناگ ہوتے ہیں نا، اس میں چپٹا ہی ہوگا. پھر اس کو مسیح الدجال کیوں کہتے ہیں؟ مسیح کا جو لفظ ہے یہ سیاحت سے ہے. سیاحت ہوتا ہے گھومنا پھرنا، تو دجال چکے ہر بستی میں گھومے پھرے گا. اور اب آپ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیوں مسیح تھا؟ مسیح علیہ السلام نے صرف ایک جگہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی، بلکہ وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے تبلیغ کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے. کیونکہ یہاں جو میرے پاس صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں ہے رأیت رجلا وراءه جعدا قططا اعور العین الیمنى. یمنا کا معنی دایاں ہوتا ہے. دجال یہودی ہوگا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن سعید نے مجھ سے بات کہی جس سے مجھے شرم آئی. کہنے لگا کہ دوسرے لوگوں کو تو میں نے معذور جانا، مگر اصحاب محمد تمہیں میرے بارے میں کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا حالانکہ میں اسلام لا چکا ہوں، اور اس کی اولاد نہ ہوگی حالانکہ میری تو اولاد بھی ہے؟ یعنی ایک شخص پر شک جو گزرا تھا کہ وہ دجال ہے تو اس نے اپنے دفاع میں کہا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر مکہ کو حرام کر دیا ہے اور میں یقیناً حج کر چکا ہوں، یعنی ابن سعید. اور وہ مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور میں اس کے باپ اور ماں کو بھی جانتا ہوں. اس سے کہا گیا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہو؟ اس نے کہا اگر یہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اسے ناپسند نہ کروں گا. دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مکہ میں ابن سعید کے ساتھ رہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ گمان کرتے ہیں کہ میں دجال ہوں. کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے نہیں سنا کہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟
اس نے کہا حالانکہ میری تو اولاد ہے. ٹھیک. پھر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. کہیں کفر اور کفر اور کافر تو اصل آتا ہے کافارا ہوگا, روٹ ورڈ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا. ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا. یعنی ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا, لیکن جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا اس کو نظر آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے وہی پڑھ سکے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا, یا ہر مومن اسے پڑھ سکے گا. اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے رب عز و جل کو مرنے تک ہرگز دیکھ نہ سکے گا, اور دجال تو نظر آ رہا ہوگا. ایک اور روایت میں آتا صحیح مسلم کی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا. یعنی صاحب ایمان ہونا ضروری. دجال کے خروج کا وقت اور مقام. دجال کے خروج سے کچھ سال پہلے کے حالات, اب یہ مزید ان کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے اور نشانیوں کو قریب کر کے بتایا گیا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج دجال سے پہلے کچھ سال دھوکے والے ہوں گے جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا. یعنی عام فتنہ فساد کی طرف اشارہ ہے. امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا, اور اس میں رویبضہ بڑھ چڑھ کر بولے گا. کسی نے پوچھا کہ رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فاسق آدمی امور عامہ میں دخل اندازی کرنے لگے گا. فاسق نافرمان شخص, یعنی الفویسق یتکلم فی امر العامہ, یعنی عام لوگوں کے معاملات میں جب غلط کار قسم کے لوگ خیال آرائیاں کرنے لگیں گے. پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں حدیث. کون شخص جو خود اس کی کوئی حیثیت نہیں, نہ کوئی علم نہ عقل نہ سمجھ ہے, خود انتہائی غلط کام کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے بارے میں, عوام کے بارے میں مختلف طرح کے تبصرے کر رہا ہوگا. آسمان اور زمین کا بارش اور نباتات روک لینا, یہ بھی ایک نشانی ہوگی. اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تو دجال کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا, پانی کی قلت ہوگی. کیا ہوگا؟ 3 سال پہلے جو پہلا سال ہوگا اس میں آسمان آدھا پانی روک لے گا, اور زمین اپنی 1/3 نباتات روک لے گی. یعنی 1/3 جو زمین پر اگتی ہے ویجیٹیشن وہ نہیں اگے گی. اس سے اگلے سال آسمان اپنی 2/3 2/3 بارش روک لے گا, اور زمین اپنی 2/3 نباتات روک لے گی. ٹھیک ہے. اس سے اگلے سال یعنی تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا, اور زمین اپنی مکمل نباتات روک لے گی, یہاں تک کہ ہر داڑ اور کھر والا جانور ہلاک ہو جائے گا. داڑ اور کھر والا, کیونکہ وہ کیا کھاتے ہیں, تو ان کی ہلاکت عام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دجال کے خروج سے قریبی دنوں میں ایمان اور نفاق کے 2 خیمے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت کثرت سے ان کا تذکرہ کیا, یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا ذکر کیا. تو ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ فرمایا کہ بھاگم بھاگ اور غارت گری, افراتفری غارت گری. ٹھیک ہے. پھر وسعت اور فراخی کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک شخص کے پاؤں تلے ہوگا. اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے, حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا. بلا شبہ میرے ولی اور دوست تو وہی ہیں جو متقین ہیں, صرف نسل سے ہونے کا فائدہ نہیں. پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے جیسے کہ سرین ایک پسلی کے اوپر, یعنی نہ معقول اور نہ اہل ہوگا. جس طرح سرین ایک پسلی پر نہیں ٹک سکتی, اسی طرح پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے کا فتنہ اٹھے گا. اس امت میں کوئی نہیں بچے گا مگر اس سے اس کا ایک تمانچہ پڑ کر رہے گا. جب لوگ کہیں گے فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور بڑھے گا. اس میں آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا, شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا, یہاں تک کہ لوگ 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے, یعنی 2 حصوں میں. ایک ایمان کا خیمہ جس میں نفاق نہیں ہوگا, دوسرا نفاق کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا. اگر تم اس وقت ہوئے تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرنا. لوگوں میں بغض اور عداوت کے وقت دجال کا ظہور ہوگا. آپس میں نفرتیں بہت بڑھ جائیں گی, عداوتیں بہت ہوں گی. حذیفہ کہتے ہیں کہ دجال تب خروج کرے گا جب لوگوں میں بغض ہوگا اور دین کو ہلکا خیال کریں گے.
جب عداوت والوں کے درمیان مزید خرابی پیدا ہو جائے گی تو وہ ہر گھاٹ پر وارد ہوگا اور اس کے لیے زمین یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال کو لپیٹا جاتا ہے، یعنی زمین اس کے لیے ایک بالکل چھوٹی سی چیز بن جائے گی جس میں وہ ہر طرف گھومتا پھرے گا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ استنبول۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بے آبادی کا سبب ہوگی، اور مدینے کی بے آبادی کے نتیجے میں بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا۔ پھر آپ نے اپنی حدیث بیان کرنے والے یعنی معاذ کی ران یا کندھے پہ مارا اور فرمایا کہ بے شک ایسا ہونا اسی طرح سچ اور حق ہے جیسا کہ تمہارا یہاں ہونا یا یہاں بیٹھا ہونا برحق ہے، یعنی جیسے تم بیٹھے ہو اتنی ہی سچی یہ بات ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب قسطنطنیہ تو فتح ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، پھر اللہ عالم دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معلوم نہیں کتنا وقت ہے دنیا کے خاتمے کو، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا۔ دجال کو کوئی غصہ دلائے گا تو وہ نکلے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال غصے میں آئے گا اور اس غصے کے بعد خروج کرے گا۔ شام اور عراق کے درمیان سے خروج، فرمایا بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ تیسری روایت آ گئی ہے، ایک سمندر کی آئی ہے، پھر خراسان کی آئی ہے، پھر شام، اور اس میں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک جگہ سے ٹیک آف کرے گا، پھر دوسری جگہ سے ٹیک آف، پھر تیسری، کیونکہ اس نے تو ساری جگہ پر گھومنا ہے۔ پھر خراسان سے خروج دوسری حدیث میں آتا ہے، پہلی صحیح مسلم کی ہے، دوسری سنن ترمذی کی ہے۔ فرمایا دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے، اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چپٹے ہوں گے، چوڑے چوڑے منہ والے ہوں گے، اور ناک نقشہ ذرا دبا ہوا ہوگا۔ دجال کے 40 دن، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، اور ایک دن سال کے برابر، ایک دن مہینہ کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، یعنی لمبا ہو جائے گا، اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا، یعنی وقت کا اندازہ کر کر کے پڑھتے جانا۔ دجال کے پیروکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر 3 مرتبہ مدینہ کانپے گا، ٹھیک، مدینہ کے باہر جب آ کے رکے گا تو زلزلے آئیں گے، اس کے نتیجے میں ہر کافر منافق نکل کر اس سے جا ملے گا، اس کی طرف چلا جائے گا، اور مدینہ میں صرف صاحب ایمان لوگ رہ جائیں گے۔ دجال کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ بہترین سرزمین ثابت ہوگی، اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتہ ہوگا، اس لیے دجال اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو مدینہ 3 دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا، ہر منافق مرد اور عورت دجال کی طرف نکل جائے گا، زیادہ تر جانے والی عورتیں ہوں گی، یہ یوم التخلیص ہوگا، یعنی خلاصی کا دن۔ اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباثت اس طرح نکال دے گا جیسے دھوکنی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی، اور صرف واقعی خالص مومن مخلص لوگ مدینہ میں رہ جائیں گے۔ قرآن پڑھنے والے بے عمل لوگوں کا دجال سے جا ملنا، یعنی جو قرآن پڑھیں گے مگر عمل نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، جب ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے نا کہ انسان کا علم کچھ کہے اور عمل کچھ اور کرے۔ شریر لوگوں کا اس کے ساتھ شامل ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں جو لوگ برے ہوں گے وہ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے، پھر وہ شام روانہ ہو جائے گا اور فلسطین کے ایک شہر میں باب لد کے قریب پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے گول چادر اور زیورات سے مزین تلوار پہن رکھی ہوگی، وہ اس جگہ پر اپنا خیمہ لگائے گا جہاں اب بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، یعنی مدینہ کے باہر۔ مکہ مدینہ کے سوا پوری دنیا میں فتنہ ہوگا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہ ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن عذاب آئے گا. یعنی دجال کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے اور مشکل کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا لوگوں کو. اس کے سر کے پچھلے حصے میں شکنیں بنی ہوگی. کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جیسے سر کے بال اگر اتار دیے جائے نا تو پچھلے حصے کا گوشت جب اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو وہ ایسے لائنیں جیسے ماتھے پہ نہیں شکنیں ہوتی اسی طرح پچھلے حصے پہ بھی شکنیں ہوتی. تو دجال کے پچھلے حصے پہ شکنیں ہوگی اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. پھر سب سے بڑا جھوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہوگا، وہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجیں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے. پھر پانی اور آگ کا فتنہ اس کے ساتھ ہوگا جو 2 نہریں ہوں گی نا. فرمایا اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی لیکن اس کی جنت آگ ہے اور اس کی آگ جنت ہے. روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کچھ بھی میں نے پوچھا کسی نے نہیں پوچھا. یعنی سب سے زیادہ میں سوال کرتا تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا. میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی. آپ نے فرمایا وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے، وہ کچھ بھی دے دے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بہت سے سوالوں کو انکریج نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. اب دیکھیے کہ حضرت عائشہ رو رہی ہیں، حضرت ام سلمہ فکر کر رہی ہیں، وہ تو ان کی اپنی جگہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس موقع پر؟ آپ نے ان کو کیا کہا اور یہاں ان کے سوالوں پر آپ نے کیا کہا؟ اور پھر اس کی روشنی میں ہمارے لیے کیا طرز عمل ہے؟ جیسے مدینہ کے باہر جب آ کے بیٹھے گا، خیمہ لگائے گا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے اور شیاطین بھی ہوں گے، تو اس کے پاس کون جائے گا؟ منافق جائیں گے، ٹھیک ہے نا. مومن کیا کریں گے؟ چھپنے لگیں گے. بات یہ کہ کسی بھی فتنے میں پڑنے سے بچنا چاہیے. انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. کوئی بھی اس کو دیکھنے کا یا اس سے ملاقات کا شوق نہ رکھے بلکہ اس سے بچنے کی فکر کرے. سخت مشکل دن ہوں گے وہ جب دجال آئے گا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے موقع پر پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا کہ اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے، یعنی اتنا سخت وقت ہوگا. فرمایا اس زمانے میں اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے. میں نے پوچھا کہ اس زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اپنے اس سے بچنے کے لیے چھپیں گے اگر تو پھر کھانا پینا اور یہ چیزیں تو کم ہو جائیں گی. اور فرشتوں کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی تسبیح، تکبیر اور تحمید و تحلیل. میں نے پوچھا ان دنوں کون سا مال بہتر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے. رہا کھانا تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے 3 سال پہلے تو ویسے ہی بارش کم ہو جائے گی، آخری سال بالکل ہی نہیں ہوگی، جانور بھی مرنے لگیں گے. اس کے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن کون اس کی طرف بھاگے گا؟ جو کافر اور منافق ہوں گے. جو سچے مومن ہوں گے وہ اس سے چھپنے کی فکر کریں گے اور وہاں تو کھانا پانی کا بھی کال پڑ جائے گا. اپنے ماننے والوں کو خوب نوازنا، یعنی دجال ان کو خوب نوازے گا، اور نہ ماننے والوں سے چھین لینا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا زمین میں اس کے فساد پھیلانے کی رفتار کیا ہوگی، یعنی کتنی تیزی سے فساد پھیلائے گا وہ. آپ نے فرمایا بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ایک تو بارش برستی اور ایک ہوتی ہے جب ہوا آتی ہے تو کھڑکیاں وڑکیوں سے سب اندر داخل ہو جاتی ہے، اندر بھی گیلا ہو جاتا ہے. وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی بات مان لیں گے. پھر وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ ان پر پانی برسائے گا. زمین کو حکم دے گا، وہ اناج اگائے گی.